وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحمہما بینہما تراہم رکعا سجدا ویبتغون من فضل اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی، میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد کا در خیبر، تو فعل شیر خدا عزم کامیابی دے۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دے، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دے۔ مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گونگا ہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں اس بات میں اثر بھی دینا۔ آئیے اس بابرکت محفل ذکر کرب و بلا، ذکر شہداء کرب و بلا کی یہ تیسری محفل منعقد ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا حسین کی اس محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آئیے اس مقدس بابرکت محفل کی شروعات ہم سب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ تہہ دل سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ تحفتاً درود پاک پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ درود پاک کی آواز آنی چاہیے ویسی نہیں آئی۔ میں آپ تمامی حضرات سے اور وہ میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہے، گفتگو بند کرے اور حضور کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو حضور پر درود پڑھنے سے کتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ انسان آج ایک دوسرے انسان کی گفتگو سن کر وہ سامنے والوں کو کہتا ہے کتنا کڑوا بولتا ہے، کتنا تیکھا بولتا ہے سامنے والے کی گفتگو سن کر۔ لیکن یارو، اگر یہی زبان کو حضور کے درود میں لگا دیا، سامنے والوں سے جو گفتگو کریں گے سن کر سامنے والا ہماری باتوں کو وہ قبول فرما کر کہے گا کتنا اچھا آدمی ہے۔
اگر ہم نے اس زبان کو حضور کی درود میں لگا دی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور ایک جنگ سے، ایک غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے. حال کیا تھا؟ غربت کا حال یہ تھا کہ کھانا میسر نہیں تھا، چند روٹیاں تھیں، اور اس روٹی کے ساتھ آپ جانتے ہی ہیں کہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ہی ضروری ہے، تبھی جا کر اس حلق سے نیچے ہمارے اترے گا. صحابہ کا وہ غربت کا زمانہ یہ حال تھا کہ روٹی تو میسر نہ تھی، کچھ روٹیاں تھیں، اور بھوک نے بے چین و بے قرار کر دیا تھا. غزوے سے واپس پلٹ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اب صحابہ کے درمیان روٹیاں تقسیم ہوئی، لیکن حال یہ تھا کہ کچھ نہ ملا. قربان جائیے، ہماری جانیں حضور کے قدموں پر قربان ہو جائے. ہم نے ہی نہیں بلکہ جانوروں نے بھی اپنی جانوں کو حضور کی قدموں میں قربان کر دیا. ایک شہد کی مکھی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ اپنے غلاموں کو میرے ساتھ بھیجئے تاکہ میں اپنے اس چھتے کی جانب لے جاؤں جہاں میں نے اپنے چھتے کو قائم کیا، اس میں شہد پڑا ہوا ہے، وہ شہد توڑ کر لائے اور آپ کے صحابہ اسے اپنی روٹیوں کے ساتھ کھائے. اس بات کو سننا یارو اور سوچنا کتنا فائدہ ہوتا ہے. حضور کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرو یارو. وہ ایک شہد کی مکھی آ کر حضور کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنے لگی کہ حضور آپ اپنے غلام کو بھیجئے تاکہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ میسر ہو جائے. قربان جائیے، میرے رسول نے صحابہ کو کہا، جاؤ اس مکھی کے پیچھے جاؤ جہاں لے جا رہی ہے، وہاں سے شہد واپس لاؤ. قربان جائیے، وہ صحابہ اکرام اس مکھی کے پیچھے چلے گئے، جہاں چھتا موجود تھا وہیں لے جائی گئی. وہ چھتا، وہ ساری مکھیاں لگی ہوئی تھی. اس مکھی نے ساری مکھیوں کو کہا، حضور کے غلام آ رہے ہیں، اپنی جگہوں کو جا کر رکھ لو اور اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ. قربان جائیے، ساری مکھیاں جدا ہو گئی چھتے سے. وہ صحابہ چھتے کو توڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سارا شہد لیا، سارے صحابہ کے درمیان تقسیم کیا. میرے رسول اس مکھی سے کہتے ذرا یہاں. قربان جائیے، وہ اس مکھی سے کہتے تو ذرا یہاں. وہ قریب آئی، میرے رسول نے کہا ذرا اتنا تو بتا کہ یہ شہد کیوں کیسے بناتی ہو تم. حضور کی بارگاہ میں وہ شہد کی مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ، ہم ایک گلستان میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، مختلف درخت لگے ہوتے، الگ الگ درخت لگے ہوتے پھولوں کے، وہیں جا کر ہم الگ الگ درخت کے پھول پر بیٹھتے ہیں، اس کے رس کو چوستے ہیں اور جا کر اسی چھتے میں لگا دیتے ہیں، بس شہد بن جاتا ہے. میرے رسول اس شہد کی مکھی سے کہتے ہیں، یہ تو تم کر لیتی ہو، تم اتنا بتاؤ، الگ الگ درخت پر جاتی ہو، الگ الگ پھول سے اس کے رس کو چوستی ہو، لیکن الگ الگ درخت کے پھول کے جو رس ہوتے ہیں وہ مختلف رس کے ہوتے ہیں، اس میں کرواہٹ بھری ہوتی ہے. اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ یارو، دل کے کان سے اس بات کو سننا اور اپنے دل پر نقش کر لینا، درود پڑھنے سے کیا فضیلت ملتی ہے. قربان جائیے، وہ شہد کی مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، ہم درختوں کے مختلف جھاڑوں پر درختوں پر جا کر اس کے پھولوں پر مختلف جا کر ہم رس چوس کر واپس پلٹتے ہیں. ہمیں رب نے سکھایا ہے، اے مکھیوں، رس تو چوس لینا، جیسے واپس پلٹ کر اپنے چھتے کی طرف جانا تو میرے نبی پر درود پڑھتے جانا. یہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے شہد کو میٹھا کر دے گا. یا رسول اللہ، ہم واپس پلٹتے ہیں تو آپ پر درود پڑھ دیتے ہیں، اسی درود کی برکت سے اللہ اس شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. قربان جائیے یارو، یہ ایک شہد کی مکھی اگر درود پڑھے تو شہد میں مٹھاس ہو جائے. یار، ہم تو حضور کے غلام ہیں، اگر حضور پر درود پڑھیں گے تو ہمارا وجود، تن و من سب پاک ہو جائے گا. اللہ ہمارے جسم میں برکتیں عطا فرما دے گا. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یارو درود کی عادت بنا لو، درود کی عادت، درود سے بڑا بینیفٹ ہے۔ انسان اگر درود پڑھے گا اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی، بلکہ فرمایا جاتا ہے اگر آج رزق کی تنگی پر اگر انسان شکوہ کرتا ہے، اگر یہی انسان اپنے کاروبار میں بیٹھتے وقت، کاروبار کرتے وقت حضور پر درود پڑھتا رہے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ پڑھے درود پاک دل و جان سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کی یہ مقدس محفل 2 دنوں سے کافی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج کی جو بات جتنے آئے ہوئے، اور میں ان لوگوں سے بھی خاص گزارش کروں گا اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہو، باہر جتنے بھی نوجوان طبقہ، خاص کر کے نوجوان طبقہ اگر ادھر ادھر بیٹھا ہو، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں آ کر بیٹھے، تاکہ حقیقت کربلا کو سن کر اور اس پر عمل کر کے مولا ہمارے آقا حسین کے فیضان سے مالا مال ہو۔ اور سب سے ضروری بات ہے کہ آج کی یہ محفل اگر سمجھ گئے، اس تحمیدی کلمات کو سمجھ گئے، تو پوری کربلا کی جنگ جو ہوئی تھی وہ سارا سمجھ جاؤ گے، اور پھر بعد والے جو بعد کی میٹر ہیں وہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کی اس محفل پاک کو ہمیں غور سے سننا ہے، ادھر ادھر دھیان یاد رکھے کہ جہاں مقدس محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ، اس کے رسول اور حضور کی آل پاک یا اللہ کے مقدس بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں شیطان کسی بھی طرح سے بہکاتا ہے اور انسان کو بہکا کر اسے اور راستے پر دکھاتا ہے، حقیقت سے آشنا نہیں ہونے دیتا۔ تو یارو اس محفل پاک میں اپنی نظر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بیٹھو اور بات کو سنو۔ بیچ میں کسی بھی طرح سے اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ پوری جو میٹر ہے کربلا کا واقعہ، کربلا کی حقیقت، یہ جنگ کس بنا پر ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج کی اگر گفتگو سمجھ گئے تو کربلا کی آخری جو منظر ہے وہ ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ یاد رکھ لینا کہ آج کی یہ مقدس محفل ہماری تیسری محفل کربلا کے جنگ کی حقیقت، آخر یہ کربلا کی جنگ کیوں واقع ہوئی ہے، کیا وجہ تھی کہ کربلا کی جنگ ہوئی، تو آج ظاہر جواب دو گے کہ بالآخر امام حسین کے ہاتھ کو یزید نے اپنے ہاتھ میں مانگا تھا، یہی بات ہے۔ یعنی یزید چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں امام حسین بیعت کر لیں، یہی معاملہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بالآخر اتنی جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی امام حسین کو، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، معاملہ لپٹا جاتا، یہی سوال ہوگا نا، اتنی بڑی جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس بات میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب بیعت کرنا، اور بیعت کا مطلب یہ آج ہماری طرح بیعت نہیں کہ ہم کسی پیر کے ہاتھ میں جو بیعت کر لیتے، وہ پیر مرید کا سلسلہ نہیں تھا، وہ بیعت کا سلسلہ یہ تھا کہ یزید کو اپنا حاکم ماننا، یزید کو اپنی جان مال اور ہر طرح کا اسے حاکم ماننا، کہ اس کے حوالے کر دینا، اسے خلیفہ مان لینا۔ اور خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اصل کا نائب، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، خلیفہ۔ امام حسین کا یزید کو ہاتھ نہ دینا، اس بات کو نوٹ کر لینا کہ کیوں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کو اپنا خلیفہ مان لینا یعنی وہ رعایا کا حاکم ہو جانا۔ اور سن لے کہ حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ رعایا کے معاملے میں حاکم جو حکم کر دے وہ کر دینا، وہیں اس کا فیصلہ چلے۔ اور امام حسین کا یزید کو ہاتھ میں دینا، ہاتھ مطلب اسے اپنا خلیفہ ماننا، اپنا حاکم ماننا۔ اور یزید کا
حال کیا تھا؟ رسول نے فرمایا جس طرح حاکم ہو اس کا رعایا بھی اسی طرح ہونی چاہیے، یعنی پبلک بھی اسی طرح ہونی چاہیے جو کہے۔ یزید کے حال کیا تھے؟ اس کا حال یہ تھا کہ شراب عام تھی، اس کا ناچ کروانا عام تھا، اس کا بیل کو بندروں کو نچوانا یہ عام تھا، شریعت کے خلاف کام کرنا یہ عام تھا۔ مطلب کیا تھا؟ امام حسین اگر ہاتھ دے دیتے تو یہ ساری درست ہو جاتی، اگرچہ امام حسین ہاتھ دے دیتے تو یہ سارا معاملہ ہو جاتا۔ قوم بھی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتی۔ کیوں کر لیتی؟ اس لیے کہ ہمارا جو پیشوا ہے آقا حسین، جب انہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر ہم کس کھیت کی ملی ہو، ہمیں بھی ہاتھ دے دینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھ لو امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ آج اسی پر گفتگو، یہ سارا معاملہ اسے ذہن میں بٹھانا اور اس کے اندر درمیانی مختصر کری سے کری یہ خلافت کا معاملہ، میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مقدس صحابہ کا بھی ذکر کروں گا۔ اسی کربلا کا واقعہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور یاد رکھیں کہ جب تک کڑی در کڑی نہیں ملے گی تب تک آپ کے ذہن میں واقعہ کربلا نہیں بیٹھے گا۔ خلافت کا معاملہ جو تھا دراصل یہ ہے کہ اسی بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ نہ دیا، مطلب اگر ہاتھ دے دیا ہوتا تو وہ جو رائز کرتا عوام کے اندر رائز ہونا ضروری تھا۔ اور یزید کے حالات تو ہر ایک بچہ جانتا ہی ہے، وہ کتنا خبیث تھا، ملعون تھا، جس نے ہر طرح سے شریعت کے خلاف کام کر چکا تھا۔ آئیے تو اسی کو لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی سے یہ شروع کرتا ہوں اس معاملے کو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور، یعنی ہمارے سرکار جب آپ کا وصال کا، آپ ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کا قریب وقت آیا تھا، تو حضور کے بعد خلیفہ کون بنے تھے، کس کو بنایا گیا تھا؟ تو ظاہر میں یہ اشارتاً یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے رسول کے بعد جو خلیفہ حضور کا بنا تھا وہ خلیفہ سیدنا صدیق اکبر۔ آپ اس بات کو بھی نوٹ کر لینا، میرے حضور نے وضاحتاً کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، ڈائریکٹ کسی کے لیے نہیں کہا، لیکن اشارتاً یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد، میرے ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو گئے۔ یہ اشارتاً کیسے ہوا تھا؟ حضور کی ظاہری زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے 16 وقت کی نماز حضور کے مصلی پر پڑھائی تھی، یعنی پتہ تھا کہ یہ امام یہی ہیں، یہ اشارہ بتایا تھا، اور خلیفہ ہونے کا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ ایسے تو 17 وقت یہ ہے، لیکن 16 وقت ہمارے حضور کی ظاہری زندگی میں ابو بکر صدیق نے امامت کی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ مسجد نبوی اور حضور کا کمرہ مبارک قریب ہی ہے، اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے تاخیر ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم مصلی پر چڑھ گئے، اور سیدنا فاروق اعظم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب بھی آپ امامت کراتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ پیچھے مڑ کر صفوں کو درست کرتے تھے۔ یہ بات کو آپ نوٹ کر لیں، یہ تو میں الگ سے بیان کر رہا ہوں، لیکن بات الگ ہے، لیکن اس بات کو اس لیے تاکہ ہم نماز پڑھیں تو صفوں کو درست کریں۔ سیدنا فاروق اعظم کی یہ سنت مبارکہ ہے، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صفوں کو درست کرواتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار تھے، علیل تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کو تاخیر ہو گئی نماز پڑھانے کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر کے تاخیر ہونے کی بنا پر سیدنا فاروق اعظم مصلی پر چڑھے، اور آپ کی آواز سیدنا صدیق اکبر سے بلند تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں صفوں کو درست کرے۔ جب یہ آواز میرے رسول کے کان مبارک میں پڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصلی پر کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ،
مسلح پر فاروق اعظم ہے؟ میرے رسول نے کہا نہیں نہیں، 3 مرتبہ انکار کر دیا، اور میرے آقا نے فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان ابو بکر ہے تو اس وقت تک کوئی امامت کے مسلح پر کوئی حقدار نہیں ہے، ابو بکر ہی چڑھیں گے، امامت کے حقدار ابو بکر ہی ہے۔ تو یہ اشارتاً تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گے۔ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا فاروق اعظم کو پیچھے کر دیا اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو آگے فرما دیا۔ اب بات خلافت کی معاملے کی ہے، اس بات کو سننا دری در کڑی در جو آپ سنیں گے تو کربلا کے واقعے کو آپ سمجھ جاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ کے مسند پر کب بیٹھے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے پردہ فرمانے کے بعد، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاتا ہے کہ حضور ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے، ام سلمہ فرماتی ہے، امہات المؤمنین میں سے ام سلمہ فرماتی ہے کہ آقا کے ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد حال یہ تھا کہ پتھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھی، جانور رو رہے تھے، صحابہ اس قدر غمگین ہو چکے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ ہمارے حضور انتقال کر گئے ہیں، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اس قدر نڈھال غم میں ہو چکے تھے، اور ہر ایک صحابی غم میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بلکہ یافور، جسے ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، حضور کے جو یافور تھے وہ کہتے ہیں، جانور تھے، وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہمارا زندہ رہنا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کنویں میں کود کر جان دے دی، اس قدر غمگین تھا۔ اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی کہ فلاں جگہ انصار ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ کون بنے، خلافت کی مسند پر کون بیٹھے۔ یہ آواز سیدنا فاروق اعظم کے کان میں گونجی، کسی نے آ کر خبر دی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور وہیں جہاں انصار موجود تھے وہیں گئے، وہاں سارا معاملہ اٹھا ہوا تھا کہ اب خلافت کی مسند پر کون بیٹھے۔ قربان جائیے، کسی نے کہا ہم انصار میں سے ہیں، ہم مدینہ کے انصار ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم نے کہا نہیں، ہمارے رسول نے جو فرمایا ہے وہی ہوگا۔ حضور چاہتے تھے کہ مہاجرین میں سے، یعنی مہاجر مطلب کون ہے؟ مہاجر کا مطلب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے یاد رکھنا، مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آ گئے، مدینہ جن کا رہن سہن ہو گیا، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور انصار کسے کہا جاتا ہے؟ جو مدینہ میں رہ کر ہمارے سرکار کی جن لوگوں نے مدد کی وہ انصار ہے۔ یہ تو سیدنا فاروق نے کہا کہ حضور کے چاہت کے مطابق مہاجرین میں سے خلیفہ بنے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا الائمۃ القریش، قریش میں سے ائمہ ہو، امام قریش میں سے ہو۔ تو لوگوں نے اس بات سے کہا کہ تو پھر کون بنے امام؟ سارے لوگوں نے ایک صدا، جب دیکھتے نا کسی کو بنانا تھا، اگر سارے لوگ کہہ دیتے، ذہن میں بات ہوتی تو فوراً جواب مل جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تو پھر کون خلیفہ بنے؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس موقع کو ڈھونڈ لیا کہ جلد یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا پائیے، شیطان کہیں آ جائے نا اور لوگوں کو بہکا نہ دے، اس سے پہلے کہ خلافت کا اظہار کر دیا جائے، خلیفہ کون بنے۔ قریب میں سیدنا صدیق اکبر تھے، ہاتھ کو اپنا بلند کیا، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا میں اپنے آپ میں سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ اس بات کو نوٹ کرنا، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی کہ میں اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اور میں اپنا ہاتھ دے کر، میں سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے کر میں بیعت کرتا ہوں۔ سارے لوگوں نے وہاں سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، مطلب سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت 2 لوگ موجود نہیں تھے، ایک سعد ابن ابی وقاص اور مولا کائنات اس وقت موجود نہیں تھے۔ سعد جب بیعت ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا سعد کہاں ہیں؟ حضرت سعد کو بلایا گیا، حضرت سعد سے کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، سارے لوگوں نے خلافت کی مسند میں مجھے بٹھایا ہے، بیعت قبول کر لی ہے، بہتر ہے کہ امت میں اختلاف نہ ہو، آپ بیعت قبول کر لے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے بیعت کو قبول کر لیا۔ اس وقت مولا کائنات موجود نہیں تھے۔ سیدنا صدیق نے کہا علی کہاں گئے؟
تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جو مولا کائنات موجود نہیں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے جانے کے بعد سیدہ طاہرہ نیرہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوری غمگین ہو چکی تھی، غم میں نڈال ہو چکی تھی، اور انہی کو سنبھالنے کے لیے مولا کائنات اپنے گھر میں موجود تھے۔ سیدہ غمگین کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ رسول بہت محبت فرماتے تھے، اور وہ رسول سے بڑی پیار کرتی تھی، سیدہ بابا جان سے بڑی پیار کرتی تھی۔ حال یہ تھا سیدہ فاطمہ کا کہ جب بھی حضور باہر جاتے تو سیدہ ماں فاطمہ سے آخر میں مل کر جاتے تھے، اور جب بھی واپس آتے تھے سب سے پہلے نماز ادا کر کے مسجد میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ اتنی بڑی محبت، اور اس قدر محبتی روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا بیمار تھے کہ حال یہ تھا کہ آقا کے جسم مبارک میں بخار کا یہ حال تھا کہ اتنے حضور کا جسم مبارک گرم تھا کہ صحابہ فرماتے کہ ہم رومال رکھتے تھے تو وہ رومال جو پانی سے تر ہوتا تھا، لیکن جب رومال رکھا جاتا تھا اور رومال کو جب اٹھایا جاتا تھا کپڑے کو تو وہ سوکھ جاتا تھا، اس قدر حضور کا بخار تھا۔ لیکن اس بخار کے اندر بھی جب بھی سیدہ فاطمہ آتی میرے رسول کھڑے ہو کر ان کے لیے تعظیم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے ان کے۔ یہ حال تھا، اس قدر محبتی سیدہ ماں فاطمہ تھی۔ تو فرمایا تھا اس وقت مولا کائنات جو موجود نہیں تھے، سیدہ ماں فاطمہ کو وہ سنبھال رہے تھے، بڑی غمگین تھی سیدہ ماں فاطمہ۔ فرمایا جاتا ہے حضور کے انتقال ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد سیدہ ماں فاطمہ 6 مہینہ حیات رہی، آپ بھی 6 مہینے کے بعد آپ بھی ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئی۔ فرمایا تھا اس وقت مولا کائنات جو موجود نہ تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی، اور فرمایا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات آئے تھے اور مولا کائنات سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ دیکھو معاملہ یہ ہو چکا ہے، خلافت کی مسند پر مجھے لوگوں نے بٹھا دیا ہے، خلیفہ مان لیا ہے، علی بہتر یہ کہ کوئی اختلاف نہ ہو لوگوں میں، آپ بھی بیعت کو قبول کر لے۔ فرمایا تھا کہ مولا کائنات میں بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی عرض کر دوں، حدیث پاک ہے کہ مولا جب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت قبول کی تھی، 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر اپنے روم میں رہے تھے۔ ہر دن آپ روم سے باہر نکلتے ایک مرتبہ اور لوگوں سے یہ کہتے، لوگوں میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنی بیعت کو واپس لے لو، میں تمہاری بیعت کو واپس کرتا ہوں، تم لے لو بیعت کو، اور مجھے خلیفہ مت بناؤ، اور واپس پلٹ۔ 3 دن تک لگاتار ایسے کیا، ہر دن باہر نکلتے لوگوں سے کہتے لوگوں بیعت کو لے لو واپس، مجھے خلیفہ مت بناؤ، لوگوں بیعت کو لے لو، مجھے خلیفہ مت بناؤ، لوگوں بیعت کو لے لو، مجھے خلیفہ۔ 3 دن لگاتار یہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے 3 دن تک مولا کائنات نے انہیں یہ جواب دیا، اے ابو بکر سن لو، تم کہتے ہو خلافت کو واپس لے لو، ہم اپنی بیعت کو واپس نہیں دے سکتے، اور نہ تمہیں حق دے رہے کہ تم اپنی بیعت کو ہمیں واپس کرو، ہم یہ حق نہیں دیتے۔ سن لو، جسے رسول کائنات نے اپنا ظاہری زندگی میں جسے امام اول قرار دیا، ہم بھی سارے لوگ آپ کو اول قرار دیتے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے کہا، ہم بھی آپ کو پہلا نمبر، جسے رسول نے پہلا نمبر دے دیا، جسے رسول نے مقدم کر دیا، ہم بھی اسے مقدم قرار دیتے ہیں، ہم بھی اسے پہلا کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اول صحابی رسول، خلافت سیدنا صدیق اکبر اول۔ فرمایا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی باتیں گنی، آپ لوگ سن لے کہ مولا کائنات کے بارے میں نہ جانے کس قدر لوگوں نے باتوں کو گڑھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس قدر مولا کائنات کو، بلکہ آپ یوٹیوب کے چینل میں دیکھو گے تو ایسی بکواسیں پھیری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولا کائنات نے بیعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات سے بیعت کو قبول کروایا۔ کیسے قبول کروایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو بھیجا اور علی کو جا کر، مولا کائنات کو جا کر گلے میں پھندا ڈالا اور گھسیٹ کر لایا گیا اور بیعت کو قبول کیا۔ ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ 2 علی ہیں، ایک سنیوں کا علی ہے اور ایک غیر سنی کا علی ہے۔ کسی سنی کے علی کا حال یہ ہے کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ علی کے گردن میں کوئی پھندا ڈال سکے۔ علی کبھی در کانپتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ آتا ہے۔ علی کا نام سن کر
آج بھی خیبر کانپتا ہے. قربان جائیے, کسی کی کلائی کی طاقت نہیں ہے کہ علی کی گردن میں پھندا ڈال سکے. قربان جائیے, یہ اوروں کا علی ہوگا جس کی گردن میں پھندا ڈالا ہوگا. ہمارے علی کی گردن میں کسی کے کلائی میں طاقت نہیں کہ پھندا ڈال سکے. قربان جائیے, لوگوں نے بڑی بڑی باتیں گھن کری ہے. علی کو گھسیٹ کر لایا گیا, علی کو پکڑ کر لایا. نعوذ باللہ, مولا کائنات نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت قبول کر لی. لوگوں روایت میں آتا ہے اس وقت بھی قبول کی, یا یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد بھی آپ نے آ کر بیعت قبول کی. الگ الگ روایتیں. قربان جائیے, لیکن لوگ آج من گھڑتے باتیں کرتے ہیں. قربان جائیے, یہ بیعت کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر نے, آپ لوگوں نے آپ کی بیعت کو قبول کر لیا. آپ خلافت کے مسند میں بیٹھ گئی. پھر حال کیا تھا, اس قدر حضور سے اور حضور کے آل پاک سے بے پناہ محبت تھی, اس قدر مخلوق کی خدمت کی. قربان جائیے, خلافت کا دور یہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا, کس قدر آپ نے لوگوں کی خدمت کی. قربان جائیے, فرمایا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا جس کا حال یہ تھا کہ وہ کھانے کو میسر نہیں تھا. قربان جائیے, جب سیدنا صدیق اکبر ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے, سیدنا فاروق اعظم نے خلافت کا مسند پر بیٹھے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو بکر کی اچھی عادتیں کیا تھی, سیدنا صدیق اکبر کی اچھی عادتیں کیا تھی. لوگوں نے کہا عصر کی نماز پڑھتے تھے اور یہیں سے کچھ لے کر اسی راستے سے نکل جاتے تھے کھانا لے کر. سیدنا فاروق اعظم نے وہی عادت سیدنا صدیق اکبر کی ماحول کے مطابق عصر نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھ کر آپ اسی راستے سے چلے. یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک دیکھا کہ بوڑھیا کا مکان آیا. کس قدر اللہ کے مخلوق کی خدمت کی آپ. قربان جائیے, اسی راستے پر چلے اور مکان ایک دیکھا, بڑھیا موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر وہ مکان میں پہنچے, بڑھیا نابینا تھی. سیدنا صدیق فاروق اعظم جب وہاں پہنچے, کھانا جب رکھا تو وہ بڑھیا کہنے لگی, ابے تجھے اتنے دن کہاں گیا تھا تو, جو آج اتنے دن کے بعد آیا ہو. سیدنا فاروق اعظم کچھ نہ بولے. کھانا کھلایا تو کہا اتنے دن میں کھانا کھلانا بھی بھول گیا, تو کھانا کھلانا بھی بھول گیا. بالآخر سیدنا فاروق اعظم نے کہا, میں نہیں, میں عمر ہوں. وہ صدیق اکبر تھے. وہ بڑھیا کہتی ہے, ارے آنے والے عمر, تم نے تو اپنا نام بتا دیا. آج کئی سالوں سے وہ آنے والا آ رہا تھا, اس کا نام تک مجھے پتا نہیں ہے کہ آنے والا آ کر کھانا کھلا کر چلے جاتا تھا. قربان جائیے, یہ خلق کی خدمت تھی, یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت تھی. خلافت کی مسند کے بیٹھنے کے بعد عالم یہ تھا کہ ہر طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے. قربان جائیے, سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ تھا کہ حضور سے بھی بے پناہ محبت. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے شہزادے سے کچھ کہا تو شہزادے نے جواب دیا کہ اگر, جواب میں حضور کی بات کے اندر اس نے شہزادے نے اگر کہا, اگر یا مگر کچھ کہا حضور کی. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے شہزادے کو نکال دیا, نکل باہر کرتے ہیں. میرے رسول کی بات میں اگر مگر, حضور کی بات میں اگر مگر کی بات کرتا ہوں, نکال دیا. کئی دن بیت گئے. بالآخر وہ شہزادے سیدنا فاروق اعظم کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہا, چچا جان معاملہ یہ ہوا ہے کہ میری زبان سے یہ نکلا اور مجھے ابو نے باہر نکال دیا ہے. دیکھ لیجئے حضور سے محبت کیسی تھی یار, دل و جان حضور پر قربان. کہا ٹھیک ہے چلو. سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. جب پہنچے تو کہا, عمر کیا کیا, بیٹے کو نکال دیا گھر سے. کہا کہ میرے حضور کی بات میں یہ اگر مگر کہہ رہا ہے, میرے سرکار کی بات میں یہ اگر مگر کہہ رہا ہے. ابو بکر تم بتاؤ, اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے. قربان جائیے, سیدنا صدیق اکبر نے کہا, عمر سن لو, اگر مگر کہنے والا, تم نے تو اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکالا ہے. اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیتا. اللہ اکبر. کہا میں ہوتا تو اس کے تن کو, اس کے تن سے سر کو جدائی کر دیتا. قربان جائیے, یہ محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج لوگوں یہ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں, قربان جائیے, کہ اہل بیت سے دشمنی, ماں فاطمہ سے دشمنی. ارے کیسے ہو سکتی ہے دشمنی. ارے دشمنی کی تو بات دور کی ہے, سیدنا ماں فاطمہ کے گھر میں کنیز کون تھی یہ تو لاؤ پہلے بتاؤ. کون خدمت کرنے والی تھی؟ اسماء بنت امیس. یہ کون خاتون ہے؟
یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو کسی کی بیوی کسی کے گھر جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے۔ آج لوگ یہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں۔ سیدنا ماں فاطمہ کے جنازے کو تیار کرنے والی اسماء بنت امیس یہی ہے خاتون۔ یہ کون خاتون ہے؟ آج دشمنی کا بڑا مظاہرہ دکھا رہے لوگوں کو اور اپنے چنگل میں لے رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس کون ہے سن لو، یہ وہ ہے جس نے جعفر طیار سے پہلے نکاح کیا، جس نے سیدنا صدیق اکبر سے نکاح ہوا۔ آپ کی وصال کے بعد یہی نکاح حضرت مولا کائنات سے ہوا، اور مولا علی کے شہادت کے بعد جعفر طیار سے اسماء بنت امیس کا نکاح ہوا۔ اسماء بنت امیس، آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہی ذکر شہدائے کربلا میں خاص آج لوگ، مہربانی ہوگی تو ذرا حاجی صاحب یا تو پھر کام کیجئے، پلا دیجئے تو بیٹھے ہیں۔ اسماء بنت امیس یہ خاتون ہمارے سیدنا صدیق اکبر کی بیوی، یہ کس کی خدمت؟ سیدنا ماں فاطمہ کے۔ آج لوگ یہی مشاہدہ کریں کہ سیدنا فاطمہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان یہ وفد کے تعلق سے بات بڑی اٹھا رہے ہیں کہ دشمنی تھی۔ اسماء بنت امیس یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی سیدنا ماں فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے۔ فرمایا جاتا ہے پنجتن کے پانچویں، کون ہے پنجتن کے پانچویں؟ ہمارے تمہارے آقا امام حسین ہیں۔ وہ امام علی مقام کو سیدہ ماں فاطمہ کے بعد دودھ پلانے والی اسماء بنت امیس۔ امام حسین کو کس نے دودھ پلایا؟ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی نے۔ اور دودھ پلانے والی کون ہوتی ہے؟ رضائی ماں ہوتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر امام حسین کے کیا ہوئے؟ رضائی باپ، دودھ پلانے والی ماں کے شوہر، یعنی وہ باپ ہوئے۔ آج دشمنی بڑی ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان اور رافضیت پھیلائی جا رہی ہے، اسے صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ آپ نوٹ تو کیجئے یار، اتنا قریبی رشتہ ہے، اس کو دشمنی میں ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر دشمنی ہوتی تو کوئی اپنی بیوی کو کسی کے گھر بھیجتا؟ سیدہ کے گھر بھیجا جاتا؟ کیا دودھ پلانے کے لیے کوئی تیار کرتا؟ یہ کون سی ایسی دشمنی ہے؟ آج بڑی دشمنی ظاہر کر رہی ہے۔ قربان جائیے، سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ تو ہمارے سرکار کی بارگاہ میں بلند ہی تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں صحابہ اکرام میں سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ بھی بلند ہے، جس کو قرآن نے صحابی ٹھہرایا، جسے قرآن نے صحابی کہہ دیا۔ لیکن آج بڑی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ قربان جائیے، یہ گستاخیاں کر کے لوگوں کے درمیان بڑی گستاخیاں پھیلا کر صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی یاد رکھیں کہ اس ابھی کے ماحول کے اندر یہ کلپیں جو آ رہی ہے، ویڈیو آ رہی ہے، ہر ایک کلپوں کو دیکھ کر اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ یاد ہے کہ ہر ایک کو نہ دیکھے اسے جو اہل سنت والجماعت سے ہو، ورنہ آقا کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں دجال آئے گا اور لوگ دجال کی باتیں تو نہیں سنیں گے، لیکن دل میں یہ کہیں گے چلو قریب جا کر صرف سن تو لیں، مانیں گے تو نہیں، سن تو لیں، کیا کہتا ہے سن تو لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے قریب جائیں گے اور اس کے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج حال یہی ہے، کلپ ویڈیو سن کر اسی میں مبتلا ہو رہے، اسی سے ہو رہے اور پھر اسی کے ہو جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ ویڈیو جو دیکھو تو خدا کے واسطے یہ دیکھو کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیا اس کے دل میں ہمارے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر سنو، ہر ایک کو نہ سنو، اپنی زندگی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا جاتا ہے یہ بڑی وفد کے تعلق سے بڑی باتیں اٹھائی جا رہی ہے۔ سیدہ ماں فاطمہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان اختلاف، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بڑا محبت اور بڑی خدمت گزار زندگی گزاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اہل بیت سے بڑی محبتی کی ہے۔ اب بات یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جو بات دراصل یہی ہے کہ جو خلافت کا معاملہ، یہی خلافت سیدنا صدیق اکبر کا چلا تھا۔ قربان جائیے، خلافت کے دور میں بھی اس قدر محبت
اور اس قدر اپنی زندگی کو گزارا کہ قربان جائیے فرمایا جاتا ہے کہ حضور کے موجودگی کے اندر جنگ تبوک کا یہ معاملہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کو قربان اس قدر کیا، اپنے مال گھر سب کو قربان اس طرح کر دیا کہ میرے رسول نے جنگ تبوک کے وقت کہا کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں جو مال ہو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ آج ابو بکر سے زیادہ بڑھ جاؤں گا، میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے اور گھر جا کر مال جتنا موجود تھا اس کا سارا آدھا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، جب سیدنا صدیق فاروق اعظم نے لا کر آدھا مال رکھ دیا، سیدنا صدیق اکبر آئے، گھر میں سارا جتنا مال تھا سوئی تک موجود تھی، جو چیزیں ساری موجود تھی گھر میں سے سارا مال، یہاں تک کہ جو تن پر کپڑے پہنے تھے اس کپڑے کو بھی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ پوچھا گیا ابو بکر یہ کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے تو مال مانگا تھا، پھر کپڑے کیوں لائے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جنگ کا وقت ہے، لشکر میں اتنا غریب اور اس قدر مال میں کمی موجود ہے کہ اگر جنگ کے اندر کوئی شہید ہو جائے اور اس وقت میرے رسول کو کوئی کفن نہ ملے، کوئی کپڑا نہ ملے تو یہی کپڑا پیش کر دوں تاکہ حضور اس شہید کے جسم پر ناک دے، ڈال دے۔ قربان جائیے یہ محبت۔ سیدنا صدیق اکبر سارا مال لا کر اور تن پر کیا ڈھکا؟ تن پر آپ نے ایک ٹاٹ کا کپڑا ڈال دیا اور ببول کے کانٹے ڈال دیے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے رسول نے دیکھا کہ ٹاٹ کا لباس جبریل نے پہنا ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جبریل یہ کیا لباس ہے؟ نوری لباس کو اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے یار نے آپ کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اسی یار کی محبت کو دیکھ کر اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا میرے محبوب کی محبت نے صدیق نے سب کچھ قربان کیا، اپنے کپڑے کو بھی قربان کیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اے فرشتوں اس محبوب کے یار کے لباس کی طرح تم بھی لباس کو اپنا لو۔ قربان جائیے یہ محبت کہ سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو، ببول کے کانٹے لگاؤ۔ قربان جائے یا رسول اللہ آپ کے یار کی محبت ہی میں یہ سارا لگا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو سلام بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے، قربان جائے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اللہ نے سلام بھیجا اور یہ کہا ہے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور قربان جائیے یہ کہا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جبریل بتاؤ تو کیا کہا ہے؟ میرے رسول کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے کہا ابو بکر سے پوچھو ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر اللہ سے راضی ہو؟ اللہ سے راضی ہو؟ قربان جائیے میرے رسول ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر سنو، آج تو نے اپنے محبوب کی یاد میں سب کچھ مال لٹا دیا، ساتھ میں تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اسی کو اللہ نے پسند کیا، سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر سنو، اللہ نے تم کو سلام بھی بھیجا ہے اور بات سن لو ابو بکر، جبریل کھڑے ہوئے ہیں، جبریل یہ بھی کر رہے ہیں، ابو بکر بتاؤ کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، اسے پھاڑ دیا، رشک میں آئے اور کہا یا رسول اللہ سے راضی ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ سے ہے تو ہم راضی ہے۔ قربان جائیے یہ جان مال ساری ہر چیز کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنیاد پر۔ دیکھو یہ کس نے خرچ کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ یارو یہی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی راہ میں مال کو بھی خرچ کرو، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دو، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت سنورنے کا سامان بن جائے گا۔ یارو دیکھو سیدنا صدیق اکبر کے معاملے میں یہ خلافت کا معاملہ جس طرح بکواسیں ہو رہی ہے کہ خلافت کے معاملے میں مولا علی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اول یہی ہے، لیکن مولا کائنات جسے اول کہہ دے، ارے یار علی کہہ دے، علی کے بارے میں میرے رسول فرماتے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو علی کی زبان سے کیا نکلے گا؟
حق نکلے گا۔ تو جسے حق علی کے ساتھ کہہ دیا ہو اور علی حق کے ساتھ ہو، زبان سے علی کے حق ہی نکلے، تو جسے 3 مرتبہ کہا، آقا نے جسے اول کہہ دیا، ہم بھی اسے اول ہی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اول کون ہے؟ وہ ہے ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یارو آج اگرچہ فتنے میں مبتلا لوگ کر رہے ہیں، بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، پہلا نمبر علی کا، پہلا نمبر علی کا۔ یارو علی کی فضیلت الگ ہی ہے، حضور نے علی کے بارے میں الگ قربان کیا ہے۔ میرے آقا مولا علی کی شان ہی الگ ہے، لیکن جسے آقا نے ظاہری زندگی میں اول مقام دیا ہو، اسے ہمیں اول ہی دینا چاہیے، اسے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود مولا کی بات کرتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ مولا علی نے، کس طرح تم علی کو چاہنے والے ہو؟ ارے علی کو کہتے ہو کہ ہم علی کا مقام پہلے، قربان جائیے، علی جسے پہلا کہہ دے تو پھر علی کی بات کو ماننا چاہیے، مولا کائنات کی بات کو ماننا چاہیے۔ خود علی کہہ دے کہ اول سیدنا صدیق اکبر ہے، قربان جائیے، جتنا آپ نے خلافت کی مسند پر بیٹھے سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات آپ سے محبت کی، آپ کے گھر والوں سے محبت کی اور بے پناہ حضور سے محبت کی۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھے، تاریخ اٹھا کر دیکھے، بے پناہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی۔ وقت کے مطابق میں بات کو یہی سمٹتا ہوں یارو، یہ خلافت کا معاملہ، اسے آج جو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو سارے معاملے کو دھیرے دھیرے کربلا کے واقعات تک پہنچ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، شہادت کا ناز کے جب اس دنیا سے پردہ پھرنے کا وقت آیا، وہ بات یہ ہوئی کہ اب سیدنا صدیق اکبر کے بعد خلافت کی مسند پر کون بیٹھے گا؟ قربان جائیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر جسے مناسب چاہتے تھے، آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو پسند کیا کہ سیدنا فاروق اعظم یہ لوگوں کے لیے خلیفہ بہتر رہیں گے، لوگوں کے لیے خلیفہ بہتر رہیں گے۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر کو بتاتے ہیں لیکن عمر کا مزاج بڑا سخت ہے، مزاج بڑا سخت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سن لو لوگوں، یہ ابو بکر دیکھتا ہے عمر کو بہتر دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ سخت ہے تو میں تو جانتا ہوں، لیکن بعد کا معاملہ عمر جانے اور اللہ بہتر جانے، میں اللہ کی بارگاہ میں سونپتا ہوں، اللہ اسے آسان فرما دے گا۔ یہاں آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آپ نے اب سیدنا فاروق اعظم کو خلافت کی مسند پر بٹھایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے گفتگو انشاءاللہ کل شروع ہوگی سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے متعلق۔ سیدنا خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کے صدقے جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر کسی بھی طرح سے کوئی خطا، کوئی گستاخی ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے محبوب کے یاروں کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نیاز کو کھالے پہ لیں، بھی لیں۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا، کام بگے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کام بگے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب
تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کر کے تمہارے گناہ کمائیں گے تم ہی سے پناہ کر کے تمہارے گناہ کمائیں گے تم ہی سے پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا واسطہ مولا علی کا واسطہ حسن حسین کا واسطہ کربلا والوں کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا برحمتک یا رحم الراحمین. تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. جناب پاک احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پاک پروردگار مولا کریم غفور رحیم خالق کائنات مالک کل پاک پروردگار ہم تمام نے مل کر جو بھی ذکر و اذکار کیا درود پاک پڑھا گیا
صلاۃ السلام پڑھے گئے، نعت منقبت حمد و ثنا پڑھی گئی، وحی و نصیحت کیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ اس کے علاوہ جو بھی نظر و نیاز کا ہے میرے مالک، ان تمام چیزوں میں ہم تمام سے کوئی بھی قسم کی غلطی، بھول، کوتاہی، خطا ہوئی ہو تو یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے بالخصوص تیرے پیارے محبوب دانا غیوب پیغمبر دو جہان سرور انبیاء یا کوثر شافع محشر حضور جناب پاک احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے دادا جان، آپ کے والدین، آپ کی والدہ رضائی والدہ، پنجتن پاک بارہ امام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں جن کے نام سے محفل کہی گئی، سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدی کرب و بلا حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے اولاد پاک، آپ کے بھتیجے، آپ کے خاندان والے، آپ کے جتنے بھی محبین کربلا میں شہید ہوئے ان تمام کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ ان ہستیوں کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وغوث و خواجہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ سیدی سرکار حضور اللہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ جتنے بھی بزرگان دین یہاں ہزار میں آرام فرما ان تمام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ تمام مرحومین والمرحومات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ اور بالخصوص جن کے نام سے نیاز دی گئی ہے، مرحوم ابو بھائی، باپو بھائی چوہان، ان کی بھی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ مولا رب القدیر تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کی حاضریوں کو قبول فرما لے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام کی دلوں کی عرضوں کو قبول فرما لے، تمام کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، تمام کے دندوں میں بزنس میں برکت عطا فرما۔ مولا جو کمیٹی والے محنت کر رہے مولا ان کی بھی تو قربانیوں کو قبول فرما، اور اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ مولا فضل فرما دے یا اللہ، رحم فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ سلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نانی نیاز یہ مرحوم ابو بھائی، باپو بھائی چوہان એમના પરિવારવાળા તરફથી દેવામાં આવે છે, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કબૂલ ફરમાવે। અને મોટી નિયાઝ હુસૈની યંગ કમિટી તરફથી દેવામાં આવે છે, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એને બી કબૂલ અતા ફરમાવે। અને જે ભાઈઓ નિયાઝમાં હિસ્સો લખાવવા માંગતા હોય એ હુસૈની યંગ કમિટીનો સંપર્ક કરે। અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ।